کہ یہ انسان جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ عارضی زندگی کے لیے، دنیا میں جفا کشی کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے مستقبل کو سدھارنے کے لیے، وہ دنیا تک محدود ہے۔ کسی نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروبار بن گیا، چھوٹی دکان سے بڑی دکان بن گئی، دنیا تک محدود ہے۔ وہ پیسہ، مال اور ملکیت دنیا تک محدود ہے، آگے کام آنے والا نہیں، جو آگے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ مال اور ملکیت، یہ عہدہ، یہ حشم اور خدم آگے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آگے کیا کام آنے والا ہے وہ ہے نیک اعمال۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ثمرہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کہاں گئے؟ ہمارے بھائی کہاں گئے؟ ہمارے والدین کہاں گئے؟ آخر موت ہے، اور یہ یقین ہے ہر ایک کو کہ موت آنی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس سال میں دوسرے سال موت آنی ہے۔ بس جب یقین ہے کہ موت آنی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، تو موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کی کیا تیاری ہم کر رہے ہیں؟ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب 11 مہینہ تو ہم نے خوب کھایا پیا، اپنے جسم کی پرورش کی۔ اب ایک مہینہ آ رہا ہے جو روح کی پرورش کے لیے ہے، روحانی ترقی کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے ہم نے 11 مہینے وقت کر دیے۔ خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں۔ اب ایک مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے میں تو آدمی اپنے روح کی خوراک، ان کو روح کی خوراک تو دے دے، روحانی خوراک تو اس کو ملے، روح کو۔ اور آج سے عہد کریں، اب چند دن ہے رمضان مبارک میں، دکان پر کم بیٹھنا ہے، کاروبار میں وقت کم خرچ کرنا ہے، مسجد میں زیادہ وقت خرچ کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، نوافل پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تو دیکھیں کہ رمضان المبارک کے بغیر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی 10 کے برابر، چلو ایک نیکی 10 کے برابر، ایک نماز پڑھی آپ نے 10 نمازیں پڑھی۔ اب رمضان المبارک میں وہ بڑھ چڑھ کر 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک نماز آپ نے پڑھی گویا کہ آپ نے 70 نمازیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اس کی مہربانی تو دیکھیں، اس کا فضل تو دیکھیں۔ ایک نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، اور فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ بھائی کہتے ہیں نا، بھائی موقع ہے فائدہ لے لو، بھائی سیل لگی ہوئی ہے فائدہ لے لو۔
اب جو فائدہ نہیں لے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس آدمی فائدہ لے لے۔ معلوم نہیں کہ اگلا رمضان ہم دیکھیں ہماری زندگی میں نہ آئے۔ تو اس رمضان مبارک کو آدمی غنیمت سمجھے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، میں پہلے سے تیاری کر لوں۔ بہت سے ایسے احباب آپ کو بولیں گے اب شاپنگ کی تیاری ہے، وہ آخری ایام میں جب خوب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور شاپنگ کرنے سے نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو کپڑے لینے ہی ہیں، شاپنگ کرنی ہے تو پہلے سے کر لے، پہلے سے شاپنگ کر لے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں خوب آدمی ذکر اذکار کرے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آتا ہے، فرمائے ان اتیتنی شبرن اتیتک ذراعن، اے میرے بندے تو ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھے، اے میرے بندے اگر تو ایک ہاتھ آئے گا تو میری رحمت دوڑتی ہوئی آئے گی۔ اور فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ہر ایک کی اپنی اپنی تاثیر ہے عزیزو۔ زبان سے اللہ کا نام لیتا رہے آدمی، کوئی کہے کہ بھئی زبان سے کیا فائدہ، دل سے تو ذکر نکلتا نہیں ہے، زبان سے کیا فائدہ؟ غلط کہتا ہے وہ بندہ۔ بھئی طوطے کی طرح تم پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس کو جواب یہ دے دو کہ شکر تو کرو کہ ایک وہ زبان دے رہا تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، چاہے کہ دل سے نہیں نکل رہا۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، یہ تو زبان سے چاہے کہ میں نکال رہا ہوں، زبان سے لفظ نکل رہا ہے، اگر دل سے نہیں نکلتے تو ایک دن ایسا آئے گا تو دل سے بھی نکلے گا۔ جب آدمی تجربہ کرے گا، پڑھتا رہے گا، رواں کرتا رہے گا، اپنی زبان کو رواں کرے گا تو ایک دن دل سے بھی آواز نکلے گی۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سمجھا نہیں؟ تو شکر ہے، تو زبان اگر خاموش رہے گی تو ہو سکتا ہے غیبت بھی آ جائے، زبان سے غیبت نکل جائے، کسی پر بہتان آ جائے، سمجھا نہیں؟ تو زبان سے آدمی ذکر کرتا ہے وہ خالق اور مالک کا، تو کو اتنا مٹھا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹھا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ذکر اذکار زیادہ کرے آدمی، خاص کر کے رمضان مبارک میں نوافل کی کثرت کرے۔ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، یا صرف کھانا اور پینا ہے تو خوب کھاؤ پیو، بھائی یہ بھی چیز کھانی ہے، یہ بھی چیز کھانی ہے، یہ بھی جمع کرو، یہ بھی جمع کرو، مجھے یہ بھی جمع کرنا ہے، نہیں۔
یہ روح کی تازگی کا مہینہ ہے، روح کی ترقی کا مہینہ آ رہا ہے، روحانی ترقی کا مہینہ آ رہا ہے عزیزو۔ جس طرح آپ موبائل چارجنگ کرتے ہیں نا، خالی ہو گئی چارجنگ کرتے ہیں، پہلے خالی ہو گئی موبائل کو چارجنگ کرتے ہیں، تو مومن کے لیے یہ چارجنگ کا مہینہ ہے، مومن کے لیے چارجنگ کا مہینہ ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ ہمارا الٹا چکر ہو گیا، کھانا خوب کھانا پینا، پھر اٹھ نہیں سکتے بیٹھے، بھائی 7 اپ لے آؤ، یا طبیعت صحیح نہیں ہے، ہاضمہ نہیں ہوا، 7 اپ لے آؤ۔ پہلے سے آدمی تیاری کر لے، بھائی کھانا کم کھانا ہے، دوستوں کے ساتھ کم بیٹھنا ہے، گھر میں کم بیٹھنا ہے۔ وصول الی اللہ کے طریقے جو اللہ والوں نے بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے وہ 4 ہیں۔ قلت طعام، کھانا کم کھائے آدمی، قلت کلام، باتیں بھی کم کرے، قلت منام، نیند بھی آدمی کم کرے، سارا دن سو رہا ہے بندہ، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہم سو رہے۔ دولہا ہو، شادی کی رات ان کو نیند آ جائے، سہاگ رات نیند آئے، کہیں گے یار بے خبر ہے، بے عقل ہے، سہاگ کی رات اس کو نیند آ گئی، دلہے کو سہاگ رات نیند آ گئی، دلہن کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو کیا کہیں گے اس کو؟ بے عقل ہے نا، بیوقوف ہے نا۔ ارے سہاگ رات بھی کوئی سوتا ہے؟ رمضان المبارک میں ہم خوب کھائے، خوب پیے، سو گئے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، باتیں بھی کم ہو، توجہ کرے، باتیں بھی کم ہو، کھانا بھی کم ہو، نیند بھی کم ہو، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم۔ اس بات کو یاد کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی یاری بازی رکھو بھائی۔ اب 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو اپنی یاری بازی کو، گپ شپ لگانے کو 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو بھائی، مہمان مہینہ آ رہا ہے، مہمان مہینے کا قدر کرنا ہے، یاد کریں گے عزیزو، 4 باتیں یاد کریں گے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، قلت کلام، قلت منام، کھانا بھی کم، کھانا بھی کھانا بھی کم ہو، باتیں بھی باتیں بھی کم ہو، نیند بھی چوتھی اور آخری بات، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم، خاص کر کے رمضان مبارک ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ اور دعائیں آدمی خوب کر دے، رمضان مبارک میں دعا خوب کر لے، خوب دعائیں کر لے، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جو غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے۔ آپ ایک بھائی یہاں موجود نہیں ہے، رشتے دار موجود نہیں ہے، اس کے غائبانہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کی غیبی مدد فرما، یا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، توجہ کریں عزیزو، فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، بس
اپنی اپنی عبادتوں سے رک جاؤ. کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اپنی اپنی عبادتوں سے رک جاؤ. اب تمہاری عبادت یہ ہے کہ میرا روزے دار بندہ دعا کرے اور تم آمین پڑھتے جاؤ. روزے دار بندے دعائیں کرے اور تم آمین پڑھتے جاؤ. اب تمہاری عبادت یہ ہے. آئی بات سمجھ میں نے گزشتہ جمعے پر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دعا یا تو فوراً قبول ہوتی ہے. یاد کریں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک لمحہ مقرر کیا ہے. اس لمحے میں اگر انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اسی وجہ سے کسی کو بد دعا نہ دو. بہت سے احباب والدین نہیں ہوتے ہیں، تو ایسا غلط ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، کسی کو بد دعا نہیں دو عزیزو. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی نہ ہو جائے، دعا نہ قبول ہو جائے. اسی وجہ سے آدمی دعا مانگتا رہے اپنے خالق اور مالک سے. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، اسی سے مانگ لے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. مجھے پکارو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پکارو. دعا فوراً، یاد کرنا، دعا فوراً قبول ہوتی ہے یا دعا کی قبولیت میں دیر ہو گئی. چلو، دعا کی قبولیت میں دیر ہو گئی، کوئی حکمت ہے. بندے نے دعا مانگی تو صحیح، ہاتھ تو اٹھائے. اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤ. اللہ تعالیٰ حیادار صحیح ہے. ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاتھ میرے سامنے اٹھا رہا ہے، میں سے اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں. اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یا تو دعا فوراً قبول، جوابات یاد کریں عزیزو، یا دعا کی قبولیت میں دیر. دعا کی قبولیت میں کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہم سمجھتے نہیں، اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے، کوئی حکمت ہے. یا یہ ہوتا ہے تیسرا جواب، دعا قبول جو چیز اللہ سے مانگی تھی، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، جو اللہ سے دعا مانگی تھی، جائز دعا مانگی تھی، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دعا رد بھی نہیں ہوتی، دعا قبول تو نہیں ہوئی، وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں نعم البدل کوئی اچھی چیز مل گئی. اس کے بدلے کوئی اچھی چیز مل گئی. بھائی بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے 100 روپیہ دے دے، مجھے 100 روپیہ چاہیے. باپ نے 1000 دے دیا، باپ نے 1000 دے دیا. تو جو چیز مانگی تھی وہ چیز تو نہیں ملی، اس سے بہتر چیز مل گئی. اس سے بہتر چیز مل گئی. یاد کرنا جواب. یا یہ بھی ہوتا ہے بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں دعا رد نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کر چکا ہے. یار سمجھے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر چکا ہے، لیکن اس کا اظہار ابھی سامنے نہیں آیا، ظاہر سامنے نہیں آئی وہ دعا قبولیت. اس کا آنا جانا اللہ کو محبوب لگ رہا ہے. اب اس بندے کی اگر دعا ابھی قبول ہوگی تو آنا جانا چھوڑ دے گا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت میں دیر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے جواب ہوئے؟ 4. چوتھا جواب، 5واں جواب بھی سنے. بندے نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ بھی رد نہیں ہوتے. ہاتھ بھی رد، یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جو آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، بشرطے کہ رزق حلال ہو، کھانا حلال ہو. یہ تو ضروری چیز ہے، رزق حلال ہو، سمجھا نہیں؟ توجہ اپنے خالق اور مالک کی طرف توجہ ہو، رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی. اب دعا بندے نے مانگی، دعا قبول تو نہیں ہوئی، مدت گزر گئی، دعا قبول نہیں ہوئی. پھر اب اس کا اثر یہ نکلے گا کہ بندے نے جو دعا مانگی تھی، اس بندے کے اوپر کوئی مصیبت آنے کی، ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی.
अल्लाह अकबर। हाथ उठाने की वजह से मुसीबत जल गई। 5 जवाब। छठा जवाब इसको दे उलमा इकराम ने दिए, कदर उनकी बातों को मैं आपके सामने नकल कर रहा हूं। फरमाया एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, सोना एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। अब नेकियों वाला पल्ला हल्का, गुनाहों वाला भारी। एक पर्ची हल्के पल्ले में डाली जाएगी, वो हल्के पल्ले में जब डाली जाएगी तो वो बंदा कहेगा कि यार ये अजर मुझे कहां से मिला। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ए मेरे बंदे, तूने जो दुनिया में दुआ मांगी थी वो हमने कबूल नहीं की। दुनिया में दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हुई थी, उसका अजर और असर हमने रख दिया था, जहां जरूरत पड़ी हमने दे दी। दुआरद नहीं होती। जो दुआरद रमजान मुबारक में खूब दुआएं मांग ले। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई बात समझ में? और रमजान मुबारक का एहतराम। आखिरी बात, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन। दीन पूरा अदब है। तवज्जो करें, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन पूरा अदब है। अल्लाह की जात का अदब, अंबिया किराम का जिसने अदब किया, सहाबा किराम का जिसने अदब किया, औलिया अल्लाह का जिसने अदब किया, उलमा किराम का अदब किया, वालिदैन का अदब किया, बड़ों का अदब किया, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। जाल समझ में आएगी? हाँ, देखा है तुम्हें मैंने। अब बाप का दिमाग खराब हो गया, बाप के लिए कह रहे हैं, अरे वालिदैन के को कहा जा रहा है, अभी इनका दिमाग खराब हो गया, अब इच्छा हो गए, पागल बूढ़े हो गए, अब इसको बात समझ में नहीं आती। याद करे, हदीस मुबारक याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ी पर आए, पहले तबक पर आमीन, फिर दूसरा आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर तो मैं आमीन। शुक्र, तवज्जो, खामोश। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, नमाज से फारिग हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने आमीन। फरमाया जिब्राइल अमीन आए थे, जिब्राइल अमीन आए और फरमाया 3 लोग हलाक हो गए, 3 लोग बर्बाद हो गए। उसमें शक है? चौशक। जब जिब्राइल अमीन ने फरमाया 3 लोग हलाक हो गए, तो आप मोहर साबित कर दी कि 3 लोग हलाक हो गए, उसमें यकीन है, उसमें शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। कौन शख्स 3 हलाक हो गए? याद करना खुदा के लिए, 3 शख्स हलाक हो गए। जिसने वालिदैन को दुनिया में देखा और जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, वो हलाक, वो शख्स हलाक, तो वो शख्स हलाक हो गया। क्या माना? दुनिया में मौका था, वालिदैन की खिदमत करता और जन्नत चला जाता। मौलाना तकी साहब फरमाते हैं, अल्लाह तो उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, जन्नत में जाने का आसान रास्ता वालिदैन की खिदमत। ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला की इबादत भी जरूरी, वालिदैन की इताअत भी जरूरी। जैसे नमाज फर्ज है, पढ़िए, रोजा फर्ज है, तो वालिदैन का कहना मानना भी, वालिदैन का कहना मानना भी, वालिदैन का कहना मानना भी। अब मौका था, वालिदैन की खिदमत करता, जन्नत चला जाता, ये शख्स हलाक हो गया, जन्नत से महरूम हो गया कि वालिदैन की खिदमत नहीं की, वालिदैन की इताअत नहीं की, वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं की, ये शख्स हलाक हो गया। इसमें शक शुबा, शक शुबा नहीं है। वालिदैन चाहे मुशरिक हैं फिर भी उनका इकराम करना है, वालिदैन काफिर हैं फिर भी उनका इकराम करना है। शरीयत की खूबी तो देखें, अगर वालिदैन दुनिया में नहीं रहे तो वालिदैन के जो दोस्त अहबाब हैं उनकी खिदमत करो, तभी तो सुभान अल्लाह, फिर भी किफायत हो जाएगी, फिर भी किफायत हो जाएगी।
वालिदैन दुनिया से चले गए। अब मौलवी साहब से पूछा आपने, मौलवी साहब ने सुना कि वालिदैन की बड़ी वो इताअत करनी है, फर्मा बरदारी करनी है, जन्नत में जाना सब जरूरी है, वालिदैन की खिदमत करोगे तो जन्नत में जाओगे। अब तो दुनिया में नहीं रहे, अब क्या करें? उनके लिए कुल शरीफ करो, उनके लिए ईसाल सवाब दे दो, तो उनके लिए ईसाल सवाब दे दो, मस्जिद में हिस्सा डाल दो, कमरे बना दो, सजा दे, कुछ न कुछ हिस्सा डाल दो ताकि वालिदैन को अजर मिल जाए। वालिदैन के दोस्त अहबाब का ख्याल करो, उनका इकराम करो, वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए नेकी के काम में हिस्सा डालो। शरीफ ये भी ये शख्स हलाक हो गया। दूसरा शख्स जिसने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इसमें गिरामी आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, या पढ़ो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आ जाए तो दुरूद पढ़ना जरूरी। तो दुरूद पढ़ना, दुरूद के बगैर दुआ कबूल नहीं होती, जो दुरूद के बगैर दुआ कबूल, ये शख्स भी हलाक हो गया। आपका इसे मुबारक आया, दुरूद न पढ़ा, ये शख्स भी हलाक हो गया। कितने हो गए भाई? दो। तीसरा और आखिरी शख्स, रमजान मुबारक देखा, रमजान मुबारक आया, रमजान मुबारक का एहतराम नहीं किया, रमजान मुबारक का अदब नहीं किया। जिस तरह पहले खाता अभी भी खा, जिस तरह पहले नाश्ता हो रहा अभी भी नाश्ता हो रहा है, जिस तरह पहले दोपहर का खाना, रमजान मुबारक में भी दोपहर का खाना तैयार हो रहा है। रमजान मुबारक का अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया, ये शख्स भी हलाक हो गया। तीन शख्स हलाक हो गए। तो तीन शख्स हलाकत में है, बर्बादी में है। तीन शख्स वालिदैन की इताअत नहीं की, ये शख्स हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु के ऊपर दुरूद न पढ़ा, सुना, आपका इस्म मुबारक सुना, दुरूद न पढ़ा, ये शख्स हलाक हो गया। रमजान मुबारक देखा, रमजान का अदब नहीं किया, ये भी हलाक हो गया। तो दुआ कर